السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 32، ایمان اور خیر و فلاح سے دوری۔ پیچھے بات ہوئی نا کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اسی طرح خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھی دوری ہو جاتی ہے اس کی۔ مومنین کی رفاقت سے محروم اور دائرہ ایمان سے خارج بندہ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اہل ایمان کی بہترین مدافعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو مدافعت کی ضرورت کب پیش آتی؟ مثلا کوئی شخص کسی کی غیبت آپ کے سامنے کر رہا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، کیا آپ یہ جرات رکھتے ہیں کہ آپ اس کا دفاع کریں؟ اور آپ کا نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں یہ جملہ بولنا جبکہ وہ شخص سامنے بھی نہ ہو، پاس بھی نہ ہو، ہزاروں میل دور ہو، یہ دراصل کیا ہے؟ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدافعت کرا رہا ہے، آپ کو غائبانہ طور پر اس کا مددگار بنا رہا ہے۔ سوچئے پچھلے ایک ہفتے کے دوران کیا آپ نے کسی کی مدافعت کی؟ چلے اس سے پہلے کا سوال کرتی ہوں، کیا پچھلے ایک ہفتے میں کسی نے آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی بیان کی، غیبت کی، کسی کا مذاق اڑایا، آپ کو سننا پڑا چاہے آپ کو دل نہیں بھی چاہ رہا تھا؟ کیا آپ نے اس شخص کو روکا؟ کیا آپ نے جس کی برائی کی جا رہی تھی اس کی مدافعت کی؟ نہیں، عام طور پہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدافعت کراتا ہے جو کسی ایسے وقت میں بندے کی مدد کرتا ہے جب وہ بندہ خود موجود نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد کسی اور سے کرواتا ہے، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کریں گے تو آپ پر لوٹے گی اور برائی کریں گے تو بھی آپ پر لوٹے گی۔ جب ہم دوسروں کی مدافعت نہیں کرتے تو ہماری مدافعت کہاں ہوگی؟ یہ ایک کلچر ہے، غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کرنا۔ اور یہ کلچر کب ڈیولپ ہوتا ہے؟ جب انسان ڈرتا بھی صرف اللہ سے ہو اور محبت بھی اللہ سے ہو۔ یہ کسی کے لالچ یا کسی انسان کی محبت میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے لیے ایک کام کے طور پر ایک کام لکھ لیں کہ اگر میرے سامنے کسی کی برائی کی گئی اور اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ برا نہیں تو میں اس شخص کا دفاع کروں گی۔ اس کا اجر آپ کو کیا ملے گا کہ جس وقت آپ دفاع کی ضرورت مند ہوں گے تو آپ کا بھی دفاع کیا جائے گا۔ لیکن یہاں بات دوسری طرح ہو رہی ہے کچھ، کہ بندہ اہل ایمان کی بہترین مدافعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے خارج کر چکا ہو تو خیر و فلاح سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ جن قیمتی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایمان سے وابستہ قرار دیا وہ تقریباً 100 ہیں۔ قیمتی خصوصیات جو ایمان والوں میں پائی جاتی ہیں وہ تقریباً 100 ہیں۔ انہوں نے کس طرح قرآن کا مطالعہ کیا، آپ اندازہ کریں۔ ان میں سے ہر خصوصیت سے دنیا و ما فیہا کی خیر و فلاح وابستہ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ ارشاد ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا النساء، اور اللہ ایمان والوں کو بڑے بڑے اجر دے گا۔ دنیا اور آخرت کے شر اور برائیوں سے اللہ انہیں بچاتا اور ان کی مدافعت کرتا ہے۔ ارشاد ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورۃ الحج۔ اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کے شر کو ہٹاتا رہتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ اور اگر دشمنوں کا شر نہ ہٹے تو وہ صرف دشمنوں کی سازش نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دفاع نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی۔ اور یہ جو دفاع ہے انہوں نے اس کو اس معنی میں لیا کہ دنیا اور آخرت کے شر اور برائیوں سے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کے شر سے بچا لیا، یہ بھی دراصل اللہ کی برہان تھی۔ تو گناہوں سے بچنے کی قوت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ کب ملتی ہے انسان کو؟ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے۔
اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کے شر کو ہٹاتا رہتا ہے. عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. ارشاد ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد تعینات ہیں اپنے پروردگار کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگا کرتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ارشاد ہوتا ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں ولی و مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب کسی کا ایمان ہوتا ہے تو اللہ اس کو علم کی روشنی بھی دیتا ہے، خیر و بھلائی کے دروازے اس کے لیے کھول لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیں اور ان کی امداد اور اعانت کرتے رہیں. یعنی اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرواتا ہے. ارشاد اے پیغمبر یہ وہ وقت تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عزت اور توقیر عطا فرماتا ہے. سورۃ المنافقون. اور عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے. یعنی اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو پھر اللہ لوگوں سے بھی اس کی عزت کرواتا ہے. اس شخص کو عزت مل کر رہتی ہے خواہ لوگ اسے ذلیل کرنے کے پیچھے ہی کیوں نہ لگ جائیں. اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. لیکن یہ نعمت ایمان کے ساتھ. تو اصل ضرورت کیا ہے کہ ہم کس چیز کو مضبوط کریں؟ ایمان کو. لیکن ہماری توجہ کس طرف چلی جاتی ہے؟ اگر ہمیں یہ تمام چیزیں چاہیے، مثلا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی خاص مارکے کے موقع پر قدم مضبوط رہے یا ہمیں عزت ملے یا کچھ اور نعمتیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ سب کچھ دیں گے، جبکہ یہ سب دینے والا صرف اللہ ہے. لہذا اگر اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اس پر توکل ہو، اس پر یقین ہو، اس کے سامنے ہم سچے ہوں، اس سے ڈر کر گناہ نہ کریں، ہاں کتنے ہی لوگ ہمیں اس کے کیسی کیسی لالچ دے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی برکات نصیب ہوتی ہیں. ایمان والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ سورۃ الانفال. اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو، سب لوگ چھوڑ جاتے ہیں نا، انسان قابل بھروسہ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر خصوصاً لڑکیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ماں باپ پر بڑا بھروسہ کرتی ہیں، بھائیوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، خاندان پہ، شادی ہوتی ہے تو شوہر پہ، پھر بچوں پہ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اور کئی کہانیاں ایسی سنی ہوگی کہ ایک کے بعد ایک ساتھ چھوڑتا جاتا ہے، خواہ فوت ہو کر خواہ کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے. لیکن دنیا میں کبھی کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہا، کیونکہ ہر انسان خود کمزور ہے، خود محتاج ہے. لیکن جس شخص نے اپنے رب کو پا لیا وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، ہاں سارے لوگ اسے چھوڑ جائیں. تو جب بھی کسی انسان کی بے وفائی کا احساس ہو، کسی انسان کی طرف سے کوئی دکھ پہنچے، تو انسان فوراً کیا پڑھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تو نہیں چھوڑتا، اللہ تو ساتھ ہے، اور جب تک اللہ میرے ساتھ ہے مجھے غم کی ضرورت ہی نہیں. دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا. یعنی ایمان کے ساتھ علم مزید درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. لوگ دنیاوی گریڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں، عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ناموں اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کلاس سسٹم اور سٹیٹس کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے رہتے ہیں، جبکہ اصل درجات انسان کے ایمان اور علم کے ساتھ بڑھتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دوہری رحمت عطا فرماتا ہے اور ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی میں ایمان والے چلتے پھرتے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. یہ آیت آج صبح ہی میں نے پڑھی اور یوں لگا جیسے پہلی دفعہ قرآن میں پڑھی میں نے.
یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، یہاں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. 28 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. کیسے کیسے انعامات ہیں، کیسی کیسی رحمتیں ہیں اس کی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ عطا کرے گا، 2 حصے دے گا، دوہری رحمت سے نوازے گا. یعنی ایک رحمت نہیں، زیادہ رحمت. اور تمہیں ایک ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلتے پھرو گے. اب دیکھیں، روشنی انسان کے کتنے مسئلے حل کرتی. انسان کو رستہ ملتا ہے روشنی میں، انسان کے غم دور ہوتے ہیں، ڈپریشن ختم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس ماحول میں، جس جگہ پر اندھیرا ہوتا ہے، جو جگہ گلومی ہوتی ہے، وہاں انسان کو گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی. لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں انسان کھل اٹھتا ہے، انسان کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی. تو زندگی کے اس سفر میں بارہا انسان کے دل پر غموں کے بادل چھا جاتے ہیں. کبھی انسان کو کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کرے کیا، دائیں جائے یا بائیں جائے، کیا طریقہ اختیار کرے. تو یہ سب چیزیں کہاں سے نصیب ہوتی ہیں، کہاں سے ملتی ہیں؟ کون صحیح رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ. پھر اللہ ایسا مددگار بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا کرتا ہے کہ جس کی روشنی میں انسان لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے اور درست سمت پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آخرت میں بھی پل صراط پر بھی روشنی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخشش بھی نصیب ہوتی ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت عام کر دیتا ہے، اور یہ اس طرح کہ وہ خود ان کو محبوب رکھتا ہے اپنے فرشتوں میں، اور پھر اپنے پیغمبروں اور صالح بندوں میں انہیں محبوب بنا دیتا ہے. یعنی ایسے لوگوں سے نیک لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شدید ترین خوف و ہراس کے وقت بھی امن اور اطمینان عطا فرماتا ہے. یعنی خوف اور غم کی کیفیت میں بھی ان کے دل نہیں ڈولتے. ارشاد ہوتا ہے، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ الانعام. جو ایمان لایا اور اس نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے. ایمان والے ان لوگوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، جن کی راہ طلب کرنے کے لیے دن رات میں 17 مرتبہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. کہاں؟ شب و روز میں 17 رکعت نماز فرض ہے، اور ان میں سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہے. ہمیں ان کا راستہ دکھا، ہم بھی ویسے ہی کام کریں، ہم بھی ان کے طریقے پر چلیں، ہم بھی ہم جیسے بن جائیں. ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم ہدایت اور شفا ہے. ارشاد حامیم السجدہ 41. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے نابینائی ہے، گویا وہ دور سے پکارے جا رہے ہیں. ایک ہی کلام ہوتا ہے، ایک ہی آواز ہوتی. کچھ لوگوں کے دل کھلتے چلے جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، جیسے بارش سے فضا صاف ہو جاتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی بہت سی مشکلات اور مسائل کے حل نظر آنے لگتے ہیں. لیکن وہی آواز ہوتی ہے جو لوگ اس پر ایمان اور اعتماد نہیں رکھتے، ان کے لیے بس یہ ایک گونج ہوتی ہے، جیسے دور سے کوئی آواز سنائی دے رہی ہو لیکن سمجھ کچھ نہ آئے، اور وہ ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتی. وہ اس آواز کو سن کر ایک گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نہیں اترتی، وہ ان کے کانوں کے لیے ایک سمع خراشی کا ذریعہ بن جاتی، وقر بن جاتی. یہ فرق کس سے؟ اپنے آپ کو ٹٹولا کریں کہ قرآن سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے، میری کیفیات کیا ہوتی، میری فیلنگز کیا ہوتی. اور کبھی اگر محسوس نہ ہو تو فکر میں پڑ جایا کریں کہ میرے دل میں کوئی خرابی واقع ہو چکی ہے، اس لیے قرآن مجھ پر اثر نہیں کر رہا.
فوراً استغفار شروع کر دیا کریں، اپنے گناہوں کو تلاش کرنے لگے۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان ہر خیر و برکت کو جلب کرتا ہے، یعنی کھینچ کے لاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سبب ہے۔ حقیقت جب یہ ہے تو پھر بندہ اس اہم ترین چیز کو معمولی اور بے قدر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یعنی اگر سچائی یہ ہے، حق یہ ہے، تو پھر یہ ان چیزوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتا اپنی زندگی میں؟ اور وہ کام جو اسے ادارہ ایمان سے خارج کر دے اور بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، اس کا ارتکاب وہ کیوں کر سکتا ہے؟ مومن اگرچہ دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو، لیکن گناہوں پر اگر بندہ اصرار ہی کرتا رہے تو خوف ہے کہ اس کا پورا قلب زنگ آلود ہو جائے اور بالآخر اس بندے کو اسلام سے خارج ہی کر دے، کیونکہ جب انسان پھسلنے لگتا ہے تو پھر پھسلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ھذا، اللہ ہم کو اس سے بچا کے رکھے۔ اور یہی وہ مقام خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے رہے۔ کبھی بھی بے فکر نہ ہو جائے کہ آج اگر دل پہ قرآن اثر کرتا ہے تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، ایمان کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے، اور بہت ہی زیادہ ڈرتے رہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے نا۔ جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے، انتم تخافون الذنوب وانا اخاف الکفر، تم گناہوں سے ڈرتے ہو مگر میں تو کفر سے ڈرتا ہوں۔ جو جتنا محتاط ہوتا ہے وہ اتنا دور تک ڈرتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جیسے مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، ناشکری کفر ہے۔ تو انسان ایسے رویوں سے پھر آہستہ آہستہ کفر کا ارتکاب بھی کر چکتا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر چکا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔